عید کے دن مردے کیوں روتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ کبھی عید نہ ہو؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ بیان ضرور سن لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں مردے کیوں روتے ہیں اور یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے۔ عید کا دن خوشی اور خوشحالی کا دن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا درست نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس دن قبروں کی زیارت نہ کرے تو اس کو طعنے دینا یا حقیر سمجھنا درست نہیں۔ ناظرین، عید کا دن بہت خوشی اور خوشحالی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا، اس میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر مہینے بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا اور رات کو یاد الہی میں گزارا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی شوال کا پہلا دن تمہارے لیے سکون اور خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعت، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اسی لیے اس دن کو انعام و کرام کا دن کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ان کے بجائے ان سے بہتر دن خوشی کے لیے تمہیں عطا فرمائے ہیں، ایک دن عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز بھی واجب ہے، اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہے، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور خطبہ کا پڑھنا اور سننا سنت موقدہ ہے، اور عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں۔ جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے اور ہر رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہی جائیں، اور زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ اب یہ بات ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا دن ہے، لیکن مردے یہ کہتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید نہ آئے۔ ہم لوگ تو عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم کیوں مناتے ہیں؟ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید کے آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید کے آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان میں اس کے اوپر عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں
دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ ناظرین، کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں اور وہ مردے عذاب میں پھر ملوث ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نافذ نہیں کرتا، بشرط یہ کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر رمضان کے بعد پھر جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے، اور پھر وہ پورا سال ہی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ ناظرین، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور پھر اپنے مرحومین کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مومنین و مسلمین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر وہ کام ہمیں کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، یعنی کہ کچھ کام ایسے بھی ہیں جو سنت ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہمیں کرنا ضروری ہے تاکہ اس سے ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے۔ تو سب سے پہلے بقرعید جب نزدیک آ رہی ہے تو سب سے پہلے بقرعید کے دن کیا کرنا چاہیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے پاک صاف ہو کر نیا لباس پہن کر اور ان پر عطر لگائے، اور نمبر 2 بقرعید کی نماز کو جائے اور جاتے وقت تکبیر پڑھے۔ نمبر 3 نماز سے آ کر قربانی کرے اور قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹے، پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ پڑوسی اور رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے۔ اور نمبر 4 سبھی لوگوں کو بقرعید مبارکباد کہیں، یعنی آپ سبھی لوگوں کو عید کی قربانی کی مبارک دیں۔ نمبر 5 غریبوں میں پیسے، کپڑے، کھانے پینے کے سامان تقسیم کرے، اچھے اچھے پکوان بنائے۔ نمبر 7 پڑوسیوں اور اس کے رشتہ داروں کے ہاں جائے اور انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دیں۔ نمبر 8 بچوں میں عیدی بانٹیں۔ ناظرین، یہ 8 کام اس عید پر ضرور کریں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔